اسلام نے اس کو کیوں حرام کیا ہے؟ تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا۔ یہ سمجھنے کے بہت اہم موضوع ہے اگر ہم نے اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے۔ ہر تیسرا چوتھا نوجوان اس طرف جا رہا ہے، یا تو جوئے کی طرف ہوگا یا نشے کی طرف ہوگا، یا وہ دونوں طرف ہوگا، نشہ بھی اور جوا بھی۔ اور یقین کیجئے کہ پوری نسل اس سے تباہ ہو جاتی ہے، پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، اور پورے خاندان تباہ ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری توجہ ہی اس طرف نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا۔ شروع ہم کرتے ہیں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ کا سوال آ جائے گا اسی کے اندر ہی، اسلام نے کیوں حرام کیا؟ میری مرضی ہے، میرا پیسہ ہے، میری جان ہے، میری لائف ہے، میرا جسم ہے، اسلام کیوں حرام کر رہا ہے؟ تو نمبر ایک بات یہ ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس میں زندگی کے ہر مسئلے کا بہترین حل اور کامیاب رہنمائی موجود ہے۔ جو شخص یہ سوال کرے گا اس کو پہلے یہ بتا دیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جیسے ہی آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں ساری پابندیوں سے آزاد، اسلام کی پابندیوں میں آپ آ جاتے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ لی کہ ہمارا دین مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ بیت اللہ مسجد ہے نا، مسجد، وہاں سے لے کے بیت الخلاء تک کے مسائل کو ہمارا دین بیان کرتا ہے۔ ایک جملے کے اندر اشارہ کچھ آ جائے گا۔ اتنے بڑے گھر سے، بیت اللہ سے لے کے بیت الخلاء تک کے مسائل کو ہمارا دین الحمدللہ بیان کرتا ہے۔ اچھا، اب جو نوجوان یہ سوال کرے گا کہ جان میری ہے، پیسہ میرا ہے، وقت میرا ہے، اگر میں اپنی جان کو ضائع کر رہا ہوں، اگر میں پیسہ ضائع کر رہا ہوں، تو اسلام کیوں حرام کر رہا ہے؟ تو پہلی بات، آپ کی جان نہیں ہے۔ جو یہ بندہ کہے کہ میری جان ہے، میں ضائع کروں اس کو، میں انجیکشن لگاؤں اپنے آپ کو، جناب ٹیکے لگ رہے ہیں، میں چرس پی رہا ہوں، میں شراب پی رہا ہوں، میری جان ضائع ہو رہی ہے، تو میری جان ہے۔ تو بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کی جان ہے؟ قرآن نے تو کہا آپ کی جان نہیں ہے۔ یہ جان قرآن نے کہا آپ کے پاس امانت ہے، اس میں ذرا برابر بھی آپ کو اختیار نہیں ہے۔ یعنی علماء نے لکھا کہ ایک بال تک کی اجازت آپ کو نہیں ہے کہ آپ کہیں اچھا تھوڑا سا مجھے سے کٹ لگا لیتا ہوں کیونکہ میری جان ہے۔ کہا نہیں، یہ جان اللہ کی دے امانت دی آپ کے پاس، اس کو آپ اسی اختیار میں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میری جان ہے تو جو میں مرضی کرتا رہوں۔ تو یہ پہلی نوجوانوں کی بنیادی غلطی کہ میری جان ہے، میں اپنی جان کے ساتھ جو مرضی کرتا پھروں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آئیے قرآن کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے کہ جان کس کی ہے اور کس کی امانت ہے اور کس کی طرف سے امانت ہے اور کس کے پاس دوبارہ لوٹ کے جانا ہے اس نے۔ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں۔ ثم الینا ترجعون، ہماری طرف پلٹ کے پھر آنا ہے تم نے۔ تو یہ پہلا سوال آپ کا کہ جان آپ کی، ایسا نہیں ہے۔ اب نشہ کو کیوں حرام کیا، جوا کو کیوں حرام کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں۔ صحت ہے تو اس کی طرف سے امانت ہے، دولت ہے تو اس کی طرف سے امانت ہے، جان ہے تو اس کی طرف سے امانت ہے۔ جب آپ اس جان کو اپنی مرضی سے استعمال کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں، خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس ایک پاور ہے، جوانی کی قوت ہے، شباب ہے، اور آپ اس کو اس گندی جگہ پہ ضائع کر رہے ہیں۔ آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری زندگی میں جہاں مرضی استعمال کروں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ نے امانت دی ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اس وقت تک اپنے اس دربار سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک تم 6 سوالوں کے جواب نہیں دو گے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، پہلے بتا تو نے جوانی وہ کہاں گزاری ہے؟ میں نے جوانی دی تھی تمہیں، کہاں گزاری ہے بتاؤ؟ کہا جب تک تم اس کا جواب نہیں دو گے اس وقت تک اللہ اپنے وہاں سے ہٹنے نہیں دے گا تمہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم کہہ رہے ہو کہ جوانی تو میری ہے، میں جہاں مرضی استعمال کروں، تو قیامت میں کیا جواب دو گے آپ؟ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ فرمایا صحت، میں نے تمہیں صحت دی تھی، اب بتاؤ وہ صحت تم نے کہاں استعمال کی ہے؟ اس پاور کو، اس صحت کو تم نے دین میں لگایا تھا یا دنیا میں لگایا تھا، یا دین دنیا دونوں میں نہیں لگایا؟ اب یہ تو نہ دنیا نہ دین ہے،
جو یہ بندہ کام کر رہا ہے اس کو نہ دین کہہ سکتے ہو نہ اس کو دنیا کہہ سکتے ہیں، کہ جو بندہ پورے خاندان کے لیے درد سر بن چکا ہو اور جو بندہ پورے خاندان میں فتنہ فساد پھیلا رہا ہو، رات کو 2 بجے آ رہا ہے تو نشے کے اندر دھوتا ہے، کبھی ماں کو گالی نکال رہا ہے، کبھی باپ کو، کبھی پڑوسیوں کو تنگ کر رہا ہے، جس نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہو، تو کیا تم سے قیامت میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ میری دی ہوئی تم صحت کو، جوانی کو کہاں ضائع کر رہے تھے؟ اور پیسہ جی میں نے کمایا ہے، میں محنت کرتا ہوں، میرے فن کا کمال ہے، میرے ہاتھوں کی پاور کا کمال ہے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہارے فن کا کمال نہیں ہے۔ بڑے بڑے فن والے فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ہوتا کہ فن کا کمال ہوتا تو جن کو وہ کیا کہتے ہیں سائنس تک نہیں کرنے آتے نا، انگوٹھا لگاتے ہیں، وہ کروڑ پتی نہ ہوتے۔ اگر فن کا کمال ہوتا، ذہن کا کمال ہوتا نا، تو پی ایچ ڈی بار تھکے نہ کھا رہے ہوتے اور انگوٹھا لگانے والا وہ کروڑ پتی ارب پتی بن کے بیٹھا ہوتا۔ فن کا کمال نہیں، یہ میرے رب کا کمال ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ نہ ذہن کی وجہ سے مال ملتا ہے، دولت، رزق، نہ ہی فن کی وجہ سے ملتا ہے۔ مجھے بتائیے، ایک جملہ یاد آیا اور کمال آیا، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر فن کی وجہ سے آتا ہے، ذہن کی وجہ سے ملتا ہے، صلاحیت کی وجہ سے ملتا ہے، تو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو کون رزق دے رہا ہے اور کیوں مل رہا ہے؟ یہ فن شن یہاں نہیں چلتا، یہاں آپ کی صلاحیتیں، ذہنی اور ہاتھ کا کمال، یہ نہیں، مہارت وغیرہ نہیں چلتی، یہ اسباب ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ آئندہ اگر کوئی نوجوان یہ آپ کو کہے کہ آپ مجھے مت بتائیے، مجھے مت اسلام کی بات سکھائیے، میری جان ہے، میرا پیسہ ہے، میرا وقت ہے، تو بیٹے نہ آپ کا وقت آپ کا ہے، نہ پیسہ آپ کا ہے، اور نہ ہی جان آپ کی ہے۔ یہ تینوں چیزیں کہنا چھوڑ دے۔ اب آئیے ذرا کہ نشہ کو اسلام نے یا جوا کو اسلام نے حرام کیوں کیا؟ اس کو غیر مسلم آج جو اسلام پہ تنقید کرنے والے ہیں اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں، یقین جانیے کہ اس پہ درجنوں کے قریب کتب موجود ہیں اور کالمز کی تو بھرمار ہے جو غیر مسلم اس پر لکھ رہے ہیں کہ اسلام نے اس ماحول میں آ کے شراب کو، نشہ کو، جوئے کو حرام کیا جس میں پانی سے زیادہ شراب چلتی تھی وہاں اس معاشرے کے اندر۔ اسلام نے کیوں حرام کیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان نشہ کر لیتا ہے تو جو رشتوں کے اندر تمیز ہوتی ہے وہ تمیز چلی جاتی ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ یہ میری ماں ہے، میرے سامنے کھڑی ہے، میں نے اسے بات کیسے کرنی ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ میری بہن ہے، میری سسٹر ہے، رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی نوجوان کو یہ شک ہے کہ شاید میں بھی ایسا نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو آپ جا کے گوگل پہ ریسرچ کیجیے، آپ کو پتہ چلے کہ جتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کے پیچھے نشے کا کتنا اثر ہے، وہ آپ کو ساری وہ پرسنٹیج کے اندر آپ کو بتا دیں گے کہ اتنے پرسنٹ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نشہ کرنے کے بعد قتل کیا، اتنے پرسنٹ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نشے کے بعد زنا کیا، برائی کی۔ اور جو الخبائث کہا گیا شراب کو، نشے کو، اس کی وجہ یہ تھی کہ بیماریوں کی ماں۔ کیا مطلب؟ نشے کے بعد وہ زنا کرے گا، نشے کے بعد وہ قتل کرے گا، نشے کے بعد والدین کا نافرما بردار بنے گا، نشے کے بعد خاندان کا سکون تباہ کرے گا، نشے کے بعد محلے کا سکون تباہ کرے گا، نشے کے بعد اس کو پہچان نہیں ہے کہ میرے بچے ہیں، میری ذمہ داری ہے۔ جس کو اپنے جسم کا نہیں پتا، جس کو اپنے جسم کا نہیں پتا، کبھی گٹر پہ پڑا ہوا ہے، کبھی کہاں پڑا ہوا ہے، کبھی کس کونے میں پڑا ہوا ہے، مجھے بتائیے وہ خاندان کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتا ہے؟ وہ بیوی بچوں کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتا ہے کہ جو خود لڑکھڑا رہا ہے، گر رہا ہے، دوسرے اٹھا رہے ہیں؟ مجھے بتائیے یہ تو انسان کی زندگی نہیں ہے کہ ایک انسان گٹر پر پڑا ہوا ہے اور اس کے منہ سے اس کی حالت آپ نے خود دیکھی ہوئی ہے ایسے لوگوں کی۔ تو انسان تھا، تو اشرف المخلوقات تھا، تو نے اپنے آپ کو جانوروں کے ساتھ اپنی مشابت اپنے آپ کو دے رہا ہے کہ جیسے جانور جہاں مرضی لیٹا رہے، جہاں مرضی سوئے رہے، جو مرضی کھاتا رہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ نشے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، وہ خاندان کو کیا سنبھالے گا؟ نشے کا تیسرا نقصان دیکھیے کتنا خطرناک ہے، جس پہ آج بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے ملک میں نوجوانوں کی اکثریت ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ نوجوان اگر متحرک ہو گئے، اگر انہوں نے جمود کو توڑ دیا،
اگر ان کی ذہنی صلاحیتیں وہ اچھی جگہ پہ استعمال ہونے لگی تو پھر اس ملک کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا، اسلام کو کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا۔ ان کو نشے پہ لگا دو، نشے پہ لگا دو۔ اب نشہ بھی ہر قسم کا ہے، موبائل بہت بڑا نشہ ہے، اس دور کا موبائل اتنا بڑا نشہ ہے کہ یہ نوجوان کو تراویح سے دور کر رہا ہے، نماز سے دور کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت سے دور کر رہا ہے، بیان سے دور کر رہا ہے، والدین کی خدمت سے دور کر رہا ہے، دین اسلام کی تعلیمات سے دور کر رہا ہے، حضور سے دور کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کو اتنی زیادہ ضرورت ہے نا نشے کی، اس نے زمانے کے سارے نشے کر لیے ہیں۔ وہ نوجوان کہتے ہیں مجھے سکون پھر بھی نہیں مل رہا، مجھے چین پھر بھی نہیں آ رہا، تو کہا آؤ ایک نشہ ایسا ہے ہم آپ اس نشے کا نام بتاتے ہیں، اگر وہ نشہ آپ کو چڑھ گیا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر سارے نشے ختم ہو جائیں گے۔ وہ نشہ کون سا ہے؟ وہ نشہ جو اصحاب نے نشہ کیا، وہ نشہ ہے عشق رسول کا، محبت رسول کا نشہ۔ ایسا نشہ ہے رب کعبہ کی قسم ہے کہ آپ کو ہر نشے کا جو ہے وہ پھول جائے گا، ہر نشہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ 2 بارے پڑے جا رہے ہیں کہ 3 پڑے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا نشہ ہے کہ جو بلال کو گرم ریت پر لٹانے کے بعد بھی وہ اللہ اکبر اللہ احد کے نعرے لگواتا ہے۔ یہ وہ نشہ ہے جو اصحاب کو پورے خاندان کے اندر، ایک طرف پورا خاندان کھڑا ہوا ہے، ایک طرف ایک نوجوان صحابی کھڑا ہوا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے۔ کہا یہ کون سا نشہ ہے جس نے ایک صحابی کو پورے خاندان کے خلاف کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیا؟ تو کہا یہ وہ نشہ ہے جس کو محبت رسول، عشق رسول کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ کون سے نشے میں پڑے ہوئے؟ کبھی کون سا رنگ چڑھاتے ہیں، کبھی کون سا رنگ چڑھاتے ہیں اپنے اوپر، کہتے ہیں رنگ پھر بھی نہیں آ رہا، تو آؤ پھر محبت رسول کا رنگ چڑھو، یہ ہر رنگ کو آپ سے اتار دے گا۔ اور یہ ایسا رنگ ہے جس کو نہ موت اتار سکتی ہے، نہ قبر کی دیوار ختم کر سکتی ہے۔ خدا کے لیے ہمارے نوجوان آ جائیے، اپنی ذہنی صلاحیتیں کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ اپنے خاندان کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ والدین کو آپ نے مجبور کر دیا ہے، ہر دوسرے بندے کے سامنے جا کے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ غلطیاں بیٹا کر رہا ہے، معافیاں والدین مانگ رہے ہیں۔ سفید داڑیاں ہیں، کمر جھک چکی ہے، اور آج وہ روتے ہیں ہر ایک کے سامنے جا کے کہ بیٹا تو جوان ہے لیکن نشہ کر کر کے وہ کسی کام کا نہیں رہا، میرے بڑھاپے کا سہارا مجھ سے چھن گیا ہے۔ اس لیے کوئی نشہ کرتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں، اچھائی برائی کا نہیں پتہ، اس کو نہیں نظر آ رہا کہ میرے والدین کے بال سفید ہو گئے ہیں، یہ مجھے یہاں تک لاتے لاتے اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، اس کی کمر دوری ہو گئی ہے۔ بیٹے کو نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ نشہ کر رہا ہے۔ اور جوا، میں نے عرض کر دیا دونوں اتنے خطرناک چیزیں ہیں۔ یہ جوا اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ جس کو قرآن نے انما الخمر والمیسر، یہ جگہ جگہ قرآن نے دونوں کو اکٹھا بیان کیا، شراب کو، نشے کو، اور جوئے کو۔ اس کا مطلب ہے اگر قرآن ایک ہی آیت میں ایک ہی جگہ پہ بیان کر رہا ہے تو یہ ایک ہی کیٹیگری کے گناہ ہیں، ایک ہی کیٹیگری کے گناہ ہیں، کیونکہ صرف بیچ میں وہ آ رہا ہے بس، باقی اکثر جگہ پہ میسر اور خمر کا تذکرہ قرآن پاک میں اکٹھا آتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جوئے کی وجہ سے، جوا 1 لاکھ ہار گیا، اب اس 1 لاکھ کو واپس لانے کے لیے وہ کئی لاکھ ہارتا جا رہا ہے، وہ قرض لیتا جا رہا ہے، وہ سود پہ قرض لے رہا ہے، وہ ڈاکہ مارے، چوری کرے، کسی کا مال غصب کرے، اپنے گھر سے مال چوری کر کے لے جائے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جوا کھیلتے ہیں ان کی ساری زندگی جوا کھیلتے گزر جاتی ہے، ان کے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ بھئی اگر اس میں اتنا ہی فائدہ ہے، اس میں اتنی پرافٹ ہے، اتنا ہی نفع ہے، اتنا ہی سکون ہے، تو بھائی یہ جوئے والے تو ارب پتی خرب پتی ہوتے ہیں۔ اکثریت کا یہ حال ہے۔ اکا دکا اگر کوئی اس کا تکا لگ گیا ہے تو وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بعد میں کہہ سکتا ہے فلاں بندہ جوا کھیلتا ہے، تکا لگ جانا یہ اور بات ہے۔ اچھا آ بھی جائے آپ کے پاس تو آپ نے ضرور وہ مال اپنے پاس رکھنا ہے جس میں رب کی اور اس کے معبود کی ناراضگی ہے، جس میں قرآن کی آیات موجود ہے۔ آپ نے اگر رکھنی ہے تو حرام کا ضرور رکھنا ہے، حساب نہیں دینا قیامت میں جا کے آپ نے کیا کریں گے اس پیسے کا، کتنا کمانا ہے پیسہ آپ نے، کوئی اس کی لمٹ ہے؟ جوئے میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے۔
کوئی جوئے والا آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میں اتنا کماؤں گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے آج کروڑ ہے تو کل زیرو، آج ارب ہے تو کل زیرو، اگلے پل میں زیرو۔ تو خدا کے لیے اپنے نوجوانوں کو بچائیے۔ ہم آپ کے لیے یہ سارا رونا رو رہے ہیں، آپ کے لیے کہ اپنے نوجوانوں کی جو گیدرنگ ہے ان پر نظر رکھیے، وہ کس میں بیٹھ رہا ہے، کس گیدرنگ میں اٹھتا ہے، اس کے دوست کون سے ہیں۔ آپ کے پاس نہیں وقت؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ کیا یہ مسجد کی ذمہ داری ہے کہ ہر شے پہ مسجد والے نظر رکھیں؟ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سے قیامت میں سوال ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ اولاد پیدا کر دی ہے تو اب آپ نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، نہیں، اولاد پیدا کرنے کے بعد اس کو سنبھالنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو دین کی تعلیم دینا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اولاد پیدا کر دی تو میں اب اپنے کام میں ہوں، اب اپنے کام میں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے گا، اپنی اولاد کی گیدرنگ کو چیک کریں، ان کی صحبت، ان کی دوستی، ان کی یاری کن کے ساتھ ہے، یہ کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے، اور یہ اس مغالطے میں نہ رہیے گا۔ میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ ہمارے بیٹے تو یونیورسٹی جا رہے ہیں، اکثر والدین یہاں آ کے مارے گئے، میرے بیٹے تو کالج میں جاتے ہیں، فلاں ہائی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہ تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی گوگل پہ جا کے سرچ کیجیے گا کہ ہماری جو نشہ ہے وہ یونیورسٹیز اور کالج میں کہاں پہنچ چکا ہے۔ میں نہیں بتا رہا، آپ خود چیک کر لیجیے گا۔ اس میں مغالطے میں نہ رہنا، جو پڑھ رہے ہیں وہاں اور حالات خراب ہو چکے ہیں، شاید ہمارے محلے سے زیادہ حالات وہاں خراب ہو چکے ہیں۔ جتنا نشہ وہاں ہو رہا ہے، جتنے پڑھے لکھے نوجوان وہاں نشہ کر رہے ہیں، آپ کی سوچ ہے۔ اچھا چلو کالج میں نہ بھی کریں تو جب باہر نکلتے ہیں ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں؟ تو آپ اپنے بچوں کی صحبت، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، اس پہ نظر رکھیں خدا کے لیے، ورنہ بعد میں آپ ساری زندگی روتے رہیں کہ میرے بیٹے سے قتل ہو گیا، میں کیا کروں، میں ساری زندگی بڑھاپا ہے، بال سفید ہے، میں عدالتوں میں کیسے چکر لگاؤں، میں تو تھانے نہیں جا سکتا۔ تو بھائی اس سے پہلے آپ سنبھل لیں نا، اس لائن کو کراس کرنے سے پہلے اولاد کو واپس لائیے، دین کے قریب لائیے۔ اور ایک اور دردناک بات میں عرض کر دوں، خدا کے لیے آپ خود اگر دین کے قریب نہیں آئیں گے تو بیٹا کیسے آئے گا؟ اب کسی مسئلے میں آپ پھنسے، اب آپ کو خدا یاد آئے، اب آپ کو جناب علماء یاد آ گئے کہ اب حل بتائیے کیا ہو سکتا ہے۔ اب خود آئے نہیں کبھی نماز پڑھنے، آپ کبھی خود درس میں بیٹھے نہیں، تو اولاد کو کیسے آپ بٹھا سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ خود دین کے قریب آئیے، پہلے تو آپ خود قرآن پڑھنا شروع کریں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، آپ خود درس میں شرکت کریں، آپ خود جمعے میں وقت پر آئیں، اور ساتھ اولاد کو ہاتھ پکڑ کے لائیں کہ نہیں چلیں، جیسے کام کرنے جاتے ہو صبح تو اولاد کو پکڑ کے لے کے جاتے ہو کہ نہیں چلیں کاروبار کی طرف، نہیں گئے تو ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، دکان بند ہو جائے گی۔ تو آپ نے کبھی خدا کے لیے ناراض نہ ہوئیے گا، آپ نے کبھی یہ بیٹے کو پکڑ کے کہا ہے کہ بیٹا مسجد میں چلو، نہ گئے تو خدا ناراض ہوگا، اس کا محبوب ناراض ہوگا۔ کاروبار کی تو فکر ہے کہ نہ گیا تو بیٹا دکان بند ہو جائے گی، والدہ بھی اٹھا رہی ہے، باپ بھی اٹھا رہا ہے، کوئی پانی کا چھڑکے مارے پانی کے کہ بیٹا اٹھ جائے ورنہ دکان بند ہو جائے گی۔ کاروبار کی حیثیت ہے یا اللہ کے محبوب اور اس خدا کی زیادہ حیثیت ہے کہ ہم نماز اور قرآن کی طرف نہیں آ رہے، کوئی فکر نہیں کر رہے ہمیں؟ تو خدا کے لیے خود بھی دین کے قریب آئیں، اولاد کو بھی دین کے قریب کریں، خود نماز پڑھنے آئیں، اولاد کو اٹھا کے ہاتھ سے پکڑ کے لائیں کہ نہیں آپ نے چلنا ہے، میں اس وقت تک مسجد نہیں جاؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ مسجد نہیں آؤ گے۔ ان کو لائیں مسجد میں، بٹھائیں یہاں پہ۔ ہماری تقریر کی وجہ سے ان کی زندگی نہیں بدلے گی، لیکن خدا کے لیے توجہ کیجیے گا، قرآن اور حضور کے فرمان کی وجہ سے زندگی بدل سکتی ہے، اور بدلتی ہے۔ آخری بات توجہ سے سنیے گا، بدلتی ہے، اس لیے کہ نہ قرآن بوسیدہ ہو سکتا ہے، نہ کملی والے آقا کا فرمان بوسیدہ ہو سکتا ہے۔ ہر شے میں کمی آ سکتی ہے اور آتی ہے اور آئی ہے، لیکن قرآن کے نور میں قیامت تک کمی نہیں آ سکتی۔ حضور کی جو تعلیمات ہیں اگر وہ حضرت صدیق اکبر کے لیے کافی، شافی اور وافی تھی، ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت تک آنے والے نوجوانوں کے لیے یہی قرآن کافی بھی ہے، وافی بھی ہے، شافی بھی ہے، ہر مرض کا علاج کرتا ہے اور مرض کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ نشے جوئے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، قرآن نے اس سے بڑے بڑوں کے علاج کیے ہیں، ہر مرض کا علاج قرآن کے اندر ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن کے اندر ہے۔ لیکن آئیے تو صحیح، پڑھیے تو صحیح، سمجھیے تو صحیح قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہمارے آج کا موضوع تھا نشہ اور جوا حرام کیوں ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ سب سے پہلے اسلام نے منع کیا ہے،
دوسرے نمبر پہ انسان اپنی جان ضائع کر دیتا ہے، تیسرے نمبر پہ انسان اپنے خاندان کو تباہ کر دیتا ہے، چوتھے نمبر پہ انسان کسی کا بھی نہیں رہتا، اپنے ملک کا بھی نقصان کرتا ہے، اپنے معاشرے کا بھی نقصان کرتا ہے، اپنا وقت بھی ضائع کرتا ہے، اپنا پیسہ بھی ضائع کرتا ہے۔ اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ اکثر احادیث کے مطابق پھر جہنم ہوتا ہے، اکثر حدیث کے مطابق اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر اس جہنم سے بچیے اور خدا کے لیے دین کے قریب آ جائیے۔